الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محبت سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا خاتم النبیین۔ درود شریف پڑھتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا میک سٹینڈ والا لا لو، اے لا لو کہ ویسے بند یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وسلم یا خاتم النبیین۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ اور میرے مولا تو خالق
ہے میرا سچا رازق ہے مالک ہے میرا میرے مولا تو مالک ہے میرا سچا رازق ہے خالق ہے میرا اس لیے مانتا ہوں تجھے میں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اس لیے مانتا ہوں تجھے میں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے ہم کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اور پڑھ رہا ہوں میں ان کا قصیدہ ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ پڑھ رہا ہوں میں ان کا قصیدہ ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے ہم کو نسبت ہے آل سے ہاتھ میں دامن اور قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کیوں زمین آج دلہن بنی ہے قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے ہم کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے جب میں بچھڑا درے مصطفیٰ سے ہو بیان کیسے لفظوں میں منظر جب میں بچھڑا درے مصطفیٰ سے ہو بیان کیسے لفظوں میں منظر آ گیا ہوں
مدینے سے، لیکن دل مدینے ہی میں رہ گیا ہے۔ آ گیا ہوں مدینے سے، لیکن دل مدینے ہی میں رہ گیا ہے۔ اور دعا کریں جب بھی ناصر مجھے موت آئے، میری تربت پہ قطبہ لگانا۔ جب بھی ناصر مجھے موت آئے، میری تربت پہ قطبہ لگانا۔ ہوں ثنا خواں میں خیر الورا کا، پنجتن کا میں ادنا گدا ہوں ثنا خواں میں خیر الورا کا، پنجتن کا میں ادنا گدا ہوں۔ پڑھ لے ہم کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامنے مصطفیٰ ہے۔ اللہم نبّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد روزہ اور اس کے ثمرات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور ہم جو کچھ سنیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین حق کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک جب طلوع ہوتا ہے تو یہ اپنے دامن میں اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں لے کے آتا ہے کہ فرمایا اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ مبارک کی شان کتنی ہے تو بندہ مومن چاہے کہ سارا سال ہی رمضان مبارک رہے۔ رونقیں ہی رونقیں ہو جاتی ہیں، عرش پر بھی رونقیں ہوتی ہیں، فرش پر بھی رونقیں ہوتی ہیں، کہ فرشتوں کا آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے تو عرش پر بھی رونقیں، فرش پر بھی رونقیں، اور بازاروں میں بھی رونقیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں بھی رونقیں ہوتی ہیں۔ لیکن بازاروں میں رونقیں خریداروں کی ہوتی ہیں، مسجد میں رونقیں گنہگاروں کی ہوتی ہیں، تو ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسے لمحات ہیں کہ فرمایا ویسے بھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ پیکیج عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے میری امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو اللہ کریم انہیں ماہ رمضان نہ عطا فرماتا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر سال ہی ماہ رمضان عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں۔ تو یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اپنے دامن میں لے کے آتا ہے کہ ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔
اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان طلوع ہوتا ہے تو اس کے آتے ہی ہر رات کو، ماہ رمضان کی ہر رات، اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ ہر رات ہر دن یہی رہتا ہے، وہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، یہی سلسلہ رہتا ہے۔ پھر فرمایا ایک ایسی رات آتی ہے کہ جتنا بخشش سارا دن یعنی کہ سارا مہینہ جتنی بخشش اللہ رب العزت نے کی ہوتی ہے، اتنی ساری بخشش اللہ کریم اس ایک رات میں عطا فرما دیتا ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اتنا عظیم مہمان ہے۔ دیکھو نا، مہمان بہت سی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک مہمان آئے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، کوئی مہمان آئے تو بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جن کے آنے کا بندہ ہر وقت منتظر رہتا ہے۔ اور پھر کوئی ایسا مہمان ہو، اور پھر جو ایک ہوتا ہے کہ ایک مہمان خود آئے، ایک بلایا گیا ہو اور ایک بھیجا گیا ہو، تو بعض اوقات بندہ بھیجنے والے کو دیکھتا ہے کہ بھیجا کس نے ہے، تو پھر اس بھیجنے والے کی حیا کر کے اس کی بڑی عزت و احترام کرتا ہے۔ اور پھر کوئی مہمان آئے، پھولوں کے وہ گلدستے لے کے آئے، پھلوں کے ٹوکرے لے کے آئے، بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے، بہت کچھ لے کے آئے، تو پھر ہم اس کے ایک ایک چیز کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایسا ماہ مقدس ہے جو مہمان ہے اور آیا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور رحمتیں لے کے آیا ہے، برکتوں کے ٹوکرے لے کے آیا ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آیا ہے۔ تو ایسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، حرمت اس کی کرنی چاہیے کہ یہ مہمان ہم سے ناراض نہ ہو کے جائے، بلکہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جائے۔ تو روزے کا، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ روزہ رک جانے کو کہتے ہیں جب ہوا کے تیز جھکڑ چل رہے ہوں اور اچانک سے وہ رک جائے نا، تو اہل عرب کہتے ہیں سامت الریح، یعنی ہوا جو ہے، تیز ہوا رک گئی۔ جب منہ زور گھوڑا تیز رفتار میں دوڑ رہا ہو اور پھر اچانک رک جائے، تو اہل عرب کہتے ہیں کہ سامت الخیل، یعنی کہ منہ زور گھوڑا رک گیا۔ اسی طرح روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ نفس کا منہ زور گھوڑا، سرکش گھوڑا جو ہے، وہ ماہ رمضان آتے ہی گناہوں سے رک جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو سارا سال ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، وہ ماہ رمضان میں وہ سر بھی سجدے میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں فجر طلوع ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، جماع سے قصداً رکے رہنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور روزے کی تاریخ کے متعلق علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بادشاہ ہوا، تیسرا بادشاہ۔ وہ بادشاہ ہوا تو اس کے زمانے میں نا قحط پڑ گیا، تو اس نے اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا بچا کر جو ہے وہ قحط زدہ بھائیوں کے لیے پیش کرو، ان کو پہنچا دو۔ تو آپ کی رعایا نے بڑا ادب و احترام کیا، اس پر عمل کیا، ان کے حکم کو مانا۔ جب انہوں نے مانا نا، تو وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ بھائیوں تک پہنچا دیتے۔ اللہ رب العزت کو یہ ان کی ادا پسند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس ادا کو عبادت میں بدل دیا۔ تو یہ روزے کی تاریخ ہے۔
روزہ فرض ہونے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی اسلامی قمری لحاظ سے 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ اس کے علاوہ جو معمول تھا عاشورہ کا روزہ، آقا کریم علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، خود بھی رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے، وہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب 17 شعبان المعظم 2 ہجری کو جنگ بدر سے 1 مہینہ قبل رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ ترک کر دے، لہٰذا اب ایام معدودہ چند گنتی کے جو دن ہیں نا اس کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، آقا جب روزے فرض ہوئے نا تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کے وصال ظہری تک آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 ماہ رمضان آئے۔ کتنے آئے؟ 9۔ ان میں سے 7 رمضان المبارک جو ہے وہ 29 کے تھے اور صرف 2 30 کے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر رمضان المبارک 29 کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ شروع ہو جاتے ہیں مولوی روزہ کھا گئے، اب مولویوں نے اور کوئی چیز لبتی نہیں نا کھان نو بھی روزہ کھا گئے، حد ہوگی۔ عجیب منطق ہوتی ہے، کہتے ہیں ہائے مولوی کھا گئے سارا کچھ کھا گئے۔ میں نے کہا یہ آپ جائیں نا بازاروں میں، جتنی بھی مرغیاں شرگیاں یہ بکرے شرکے لٹکے ہوتے ہیں بیچارے مولوی کھاتے ہیں، عام انسان نے تو کبھی کھایا ہی نہیں، میرا خیال سارے مولوی کھا جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، بندے کو کہیں نا ویسے کہتے ہیں کہ مولوی کھا گئے، اگر کہیں اپنے بچے کو مولوی بنا دو تو کہتے ہیں مولوی بن گیا تو پھر کھائے گا کتوں؟ لو جناب کمال ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر رمضان المبارک 29 کا ہوتا ہے، لیکن کرم دیکھیں کتنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان چاہے 29 کا ہو پریشان نہیں ہونا، اللہ اجر کا 30 کا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا نمازیں کتنی سی نمازیں 50 تھی، 50 ہیں، اور یہ 5 کیسے ہو گئی؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا تو حکم بدلتا نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ 5 ہو گئی؟ تو رب نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی امت سے کہہ دے کہ پریشان نہ ہو، اس لیے یہ پڑھیں گے 5 لیکن ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، روزے چاہے 29 بھی ہوں اللہ 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں کہ 9 ماہ رمضان آئے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں، تو اس میں 7 ماہ رمضان جو تھے وہ 29 کے تھے اور 2 ماہ رمضان جو ہے وہ 30 کے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ فرمایا روزہ نور ہے، روزہ روشنی ہے، ضیاء ہے، اور فرمایا یہ روزہ بندہ اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ دیکھیں نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 5 چیزیں ایسی میری امت کو عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی بھی نبی رسول کی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا روزے دار، پہلی چیز فرمایا روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی بو۔ بعض ہمیں بھی کراہت ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یار جا کلی کر کے آ، مسواک کر، لیکن قربان جائیں کہ دیکھیں روزے کا اجر دیکھیں کتنا ہے۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ وہ معدے سے اٹھنے والی بو اللہ رب العزت کو جنت کی مشک و کستوری سے بھی زیادہ محبوب لگتی۔ سبحان اللہ، یہ روزے کا ایسا ثمر ہے جو سرکار کے صدقے سے ہمیں عطا ہوا۔ اور دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء رمضان زلزلت الشیاطین، جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیطان سارے جکڑ دیے جاتے ہیں، شیطان سارے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ کچھ شیطان بھگا دیے بھی جاتے ہیں، دیکھا ہو آپ نے ہوگا نا، وہ بھاگ گیا، کچھ شیطان بھاگے بھی ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ تو فرمایا شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ چلو ماہ رمضان آتا ہے شیطان پکڑا گیا،
لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں چلو عبادت ہوتی ہے، مساجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ تو پھر بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ شیطان چھوٹا دشمن ہے، نفس بڑا دشمن ہے۔ اب وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب شیطان گمراہ ہوا تھا تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ تب تو کوئی شیطان نہیں تھا نا، اس کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ تو اس کے نفس نے، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، یعنی میں جو ہوتی ہے نا وہ تباہ کر دیتی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ تو فرمایا یہ دو انسان کے جو ہے بڑے دشمن ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو حکم ہے نا، یہ تو فرمایا کہ شیطان پکڑ لیا جاتا ہے، اب نفس باقی رہتا ہے، تو شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا چور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا جب چوری ہو تو لوگ اکٹھے ہوں تو بڑے بڑے سیانے کہتے ہیں کہ اندر والا ملا ہوا ہے، اندر والا کوئی ملا ہوا ہے اس لیے چوری ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب ہم شیطان باندھ دیا گیا لیکن پھر بھی غلط کام ہوتے ہیں تو یہ نفس کی وجہ سے ہے، یہ سرکش جو نفس ہے یہ بہلاتا ہے۔ تو جب شیطان باندھ دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں بندہ اپنے نفس کو زیر کر لے۔ اب نفس زیر کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بھوک سے، پیاس سے، کیونکہ جب یہ کھا پی کے نا بڑا تگڑا ہو جاتا ہے، پھر سستی چڑھ جاتی ہے، پھر بندے کا دل نہیں کرتا تراویحاں پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، بندہ کہتا کوئی نہیں آج ساری دیہڑی روزہ رکھیا سی، کوئی گل نہیں، خیر ہے، مزدوری کرتے رہے ہیں بس۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں تو میرا تو روزہ نہیں بنتا، تو حدیث پاک میں یہ تو نہیں آتا کہ دو دفتروں میں جاتے ہیں ان کے لیے روزہ بنتا ہے۔ صحابہ کرام کو اے سی والے کمرے میں تو نہیں بیٹھتے تھے، وہ سارے جنگوں پہ جاتے تھے، محاذ پہ جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نفس جو ہے وہ اندر کا چور ہے، شیطان باہر کا چور ہے۔ فرمایا ماہ رمضان میں اب شیطان پکڑا گیا، اب بندہ اپنے نفس کو زیر کر لے، اس کو اپنے قابو میں کر لے، پھر شیطان ماہ رمضان کے بعد چھوٹ بھی جائے، وہ جتنی بھی کوشش کرے، لیکن اگر اندر کا چور آپ نے قابو میں کر لیا ہے پھر باہر کا چور کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر باہر کا چور پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ اندر کا چور قابو میں آ گیا، نفس قابو میں آ گیا۔ نفس کا قابو کرنا بڑا مشکل۔ حضرت باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، تو وہ ایسا کچھ کلمات پڑھتا تھا، توجہ کرتا تھا کہ جو بندہ بے ہوش ہوتا، بیمار ہوتا، وہ توجہ کرتا تو اسے شفا مل جاتی، شفا یاب ہو جاتا۔ تو اللہ والے نا علاج بھی بڑا کمال ہی کرتے ہیں۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے نا فرمایا کہ چلو ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ آپ ایک دن بیمار ہو گئے، بیمار اتنے ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے، لوگ جلدی سے جا کر نا اس یہودی کو لے آئے، اس نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ بیمار ہو گئے، آپ ان توجہ کریں۔ وہ شخص آیا، اس نے آ کر کے نا بڑی توجہ کی، کچھ پڑھا، جب توجہ کی حضرت باجید بستامی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے بیٹھ گئے، شفا مل گئی۔ اب لوگوں نے نا باتیں کرنا شروع کر دی، لوگ کہنے لگے لو یہ آپ اتنے بڑے بلی ہیں، وہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، اس نے توجہ کی ہے تو یہ بزرگ ٹھیک ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ اس سے بڑا ولی ہوا۔ تو اس کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنا علاج کروانے آیا ہے، وہ علاج کرنے نہیں آیا ہے، علاج کروانے آیا ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمانے لگے بھائی یہ مقام، یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا ہے کہ تو کسی کو دیکھتا ہے، توجہ کرتا ہے، اللہ اسے شفا دیتا ہے، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ہر کام اپنے نفس کے الٹ کرتا ہوں، یعنی میرا نفس کہتا ہے نا پراٹھا کھا تو میں پھر خشک روٹی کھاتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے کہ کوئی ٹھنڈا پانی پی تو میں گرم پانی پیتا ہوں، تو میں ہر کام نفس کے خلاف کرتا ہوں، اس لیے یہ مقام مجھے حاصل ہوا ہے۔ حضرت باجید بستامی مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا پکی بات ہے، آپ نے نفس کے خلاف کرتا ہے ہر کام؟ کہنے لگا ہاں خلاف کرتا ہوں۔ فرمایا اب میں جو کام کہوں گا وہ اپنے نفس کے خلاف کرے گا؟ کہنے لگا حضور کروں گا۔ فرمایا تیرا نفس تجھے کہتا ہے نا کلمہ نہ پڑھ؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا اس کا الٹ کرنا پھر ذرا، اس نے الٹ کیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔
تو اس لیے یہ اندر کا چور جو ہے نا یہ سیدھا ہو جائے نا تو باہر کا شیطان آ بھی جائے نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم اکثر شیطان پر الزام لگاتے ہیں، فلانا کام ہو گیا اور یار شیطان نے ورگلاس، فلانا میں نماز پڑھنے آ رہا تھا تو شیطان تو جناب کبھی کبھی بھلا بھی بڑا کرتا. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ جناب ایک بندہ نکلا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ مسجد کے کچڑ بہت زیادہ تھا، اندھیرا تھا، تو مسجد کے قریب پہنچا نا تو پھسل گیا. اب وہ دوبارہ پھر وہاں سے چلا، کپڑے خراب ہو گئے، نجاست لگی، پھر گیا گھر میں گیا، واپس آیا اور تیار تیور ہو کے کپڑے بدل کے پھر مسجد کے قریب پہنچا، اندھیرا تھا، پھر پھسل گیا، پھر واپس چلا گیا. وہ پھر تیسری مرتبہ نکلا نا باہر، کپڑے شپڑے پہن کے باہر نکلا، آہا ایک سامنے بندہ بڑی پیاری لیٹ لے کے کھڑا تھا. اس نے کہا یار یہ تو بڑا ہی کمال کا بندہ، یار یہ تو نے کمال ہی کر دیا. وہ لے کے اس کو ساتھ ساتھ گیا اور مسجد تک چھوڑ کے آیا، مسجد کے اندر داخل کر کے غائب ہو گیا. تو اس نے نا بعد میں اسے ملا، اس نے کہا یار بات تو سن، تو غائب ہی ہو گیا، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ تو نے بڑا نیک کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے. میں یہ تیسری مرتبہ آیا تو شاید گر جاتا، لیکن یہ روشنی کر کے مجھے تجھے مسجد تک پہنچا دیا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. تو ہے کون؟ کہنے لگا میں شیطان ہی ہوں. کہا پھر یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب تک پہلی دفعہ گرا تھا نا تو ایسے جذبے کے ساتھ واپس گیا، کپڑے پہنے پھر آیا، اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب پھر دوسری مرتبہ جب میں سارا منظر دیکھ رہا تھا تو دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر گرا، تو پھر واپس جا کے کپڑے پہن کے نکلا. میں نے دیکھا اللہ نے تیرے سارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب تیسری دفعہ میں نے کہا اس سے پہلے کہ سارے اہل علاقہ کے گناہ معاف ہو، لیٹ لے کے پہنچ جاؤ. تو اس لیے میں پہنچ گیا. تو اس لیے وہ باہر کا شیطان ہے، وہ چھوٹا چور ہے. یہ نفس جو ہے بندے کا یہ بڑا چور ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت دوسری یہ شان عطا کرتا ہے میری امت کو جو کسی کو نہیں کی، کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور تیسری بات فرمایا، تیسری وہ چیز جو میری امت کو عطا ہوئی کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی، فرمایا وہ یہ ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے، جتنی دیر بندہ روزے میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ سویا ہی رہے، مطلب فرمایا کہ سونا بھی عبادت ہے، اس کا چپ رہنا بھی تسبیح ہے کیونکہ وہ روزے میں ہے. اور چوتھی بات فرمایا، چوتھی چیز کیا عطا کرتا ہے اللہ رب العزت جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، فرمایا کہ سارے اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی آخری رات کو اس کی کامل بخشش فرما دیتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ رب العزت جہنم سے پروانہ کا ہمیں انعام عطا فرماتا ہے، پیغام دیتا ہے، جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، تو کیا یہ آزادی جو ہے، یہ تمام گناہوں کی معافی، اس کا عوض لیلۃ القدر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. جب ایک بندہ مزدوری کرتا ہے تو اللہ اس کو، مالک اس کو اس کی جو ہے مزدوری دے دیتا ہے. تو بندہ جب سارے روزے رکھتا ہے تو آخری شب اللہ رب العزت اسے اس کی مزدوری دیتا ہے، لیکن فرمایا یہ لیلۃ القدر اس مزدوری میں نہیں آتی، یہ اللہ کی خاص کرم اور عنایت کی وجہ سے، اضافی پیکج کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا ہے. یہ اضافی اللہ پیکج لیلۃ القدر کا عطا فرماتا ہے، ایسی رات. اور پانچویں چیز آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچویں چیز وہ جو کسی بھی اور امتی کو، کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم روزے رکھنے والوں کے لیے سارا سال جنت کو سجاتا رہتا ہے، اس کے فرشتے جنت کو آراستہ کرتے رہتے ہیں. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے دیکھو نا کتنی شان ہے. اور فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ثمرات میں سے ایک ثمر حضور علیہ السلام نے فرمایا فضیلت روزے میں، کہ فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے.
فرمایا کہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرمایا جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جسم روحانی بھی پاک ہوتا ہے، جسمانی بھی پاک ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے فاسد مادے اور گندے جراثیم روزہ رکھنے سے سارے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کیسا کمال ہے، پہلے سحری نہیں ہوتی تھی، 8 پیرا روزہ ہوتا۔ پہلی جو امتیں تھیں نا، یہ اللہ نے کیسا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ تم سے جو پہلے گزرے نا ان پر بھی کیے گئے تھے۔ اور ان کا یہ تو سرکار کے صدقے سے ہمیں یہ صرف طلوع فجر ثانی سے غروب آب تک ٹائم ملا ہے نا، ورنہ جو پہلی امتیں تھیں نا ان کا 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ کتنا ہوتا تھا روزہ؟ 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا، 8 پیرا جنوں سے کہنے 8 پہر کا روزہ ہوتا، یعنی کہ وہ جب افطار کر لیتے تو سونے سے قبل بس کھانا کھا لیں، سو گئے تو روزہ شروع ہے۔ ان امتوں کا سو گئے روزہ شروع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روزے رکھتے، تمام انبیاء نے روزے رکھے، حضرت داؤدی روزے بڑے مشہور ہیں، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے ساری زندگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے، 3 وسط میں رکھتے، اور 3 آخر میں روزے رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی نوح سوار ہوئے تو فرمایا تمام مناجات بھی کرتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہم سارے روزے رکھا کریں گے، ہم سارے روزہ رکھا کریں گے۔ تو 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ پھر کسی انصاری صحابی وہ مزدوری کر کے باغ سے واپس آئے نا، تو آ کر کے انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے کھانا پکائیں، صرف پانی کے ساتھ کھجور کے ساتھ افطار کیا تھا، 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا، صحابہ کرام رکھا کرتے تھے۔ تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، تو جب سو گئے تو اگلا کام شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ اب صبح اٹھے تو وہ 8 پہر کو تو نہ رہا ان کا، تو اس سے بھی بڑھ گیا روزہ۔ جب صبح اٹھے مزدوری کرنے نکلے تو باغ میں پہنچے تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، اور چہرے پر جو تھے وہ کمزوری کے آثار تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب حاضر ہوئے تو جا کر عرض کی، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور اللہ کریم نے 8 پہر کا ختم کر کے ہمیں یہ چھوٹا روزہ عطا فرما دیا، اور فرمایا تم سحری کیا کرو، اور سحری میں شفا رکھ دی۔ فرمایا ایک ایک لقمے کے بدلے اللہ کتنی کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سحری بھی کرتے جاؤ، لقمے بھی گنتے جاؤ، اور اجر بھی لیتے جاؤ۔ اور سحری ایسی فرمایا جس میں شفا رکھی ہے، بندہ سحری کر رہا ہے، خود کھا رہا ہے، اور سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں حضور کی امت کو سرکار کے صدقے سے یہ روزے کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ ہے، اور ایک ثمر فرمایا کہ مرتبہ احسان ہے، مرتبہ احسان ہے۔ وہ حدیث جبریل جو ہے آپ نے علماء سے متعدد مرتبہ سنی ہوگی کہ حدیث جبریل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام جلوہ فیروز ہیں، دیدار مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت صحابی تھے، حضور کے چہرے کی بھی زیارت بھی کرتے تھے اور حضور سے دین بھی سیکھتے تھے، اور سبحان اللہ کیا برکتیں، رحمتیں اور ہیرے جوہرات اپنی جولیوں میں اکٹھے کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک شخص آیا جس کے سفید لباس پہنا تھا اور اس کی سیاہ کالی داڑھی تھی۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر کوئی آثار سفر کا نہیں تھا، مدینے میں سے تھا نہیں کہ ہم پہچان جاتے۔ تو وہ جب آیا حضور علیہ السلام کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے اس نے اپنے گھٹنے مس کر دیے، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی ایمان کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اس نے سنا تو کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم بڑا حیران ہوئے، بھی خود ہی سوال کرتا ہے، پھر جواب ملنے پر تائید بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اراکین اسلام بیان کیے تو کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔
تو کہتے ہیں کہ ہم بڑا حیران ہوئے، یہ عجیب بندہ ہے، سوال بھی کرتا ہے، جواب ملنے پر پھر تائید بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں آخر میں پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اب سنیے احسان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مرتبہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ مرتبہ نہ ملے تو کم از کم یہ تو ہونا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ جب چلے گئے پھر اور سوال قیامت کے بارے میں پوچھا، چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر فاروق اعظم سے کہ اے فاروق اعظم تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون تھے؟ تو عرض کی کہ اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ جبرائیل امی تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ جب حضرت جبرائیل امی آئے ہیں تو سب سے پہلے امت کو انہوں نے یہ درس دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا کس طرح ہے۔ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے کہ اس حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا کس طرح۔ تو فرمایا مرتبہ احسان یہ ماہ رمضان المبارک کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے کہ جسے یہ حاصل ہو جائے۔ یہ تو چلو فرمایا حضرت داتا گنج بخش اجے حویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقہ اختیار کرو، بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کیا کرو۔ فرمایا یہاں تک کہ ہو سکتا ہے دنیا میں تم اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انسان مسلمان کو روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی فرمایا جنت میں جب دیدار الہی ہوگا تو پھر خوشی ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جو حضرت انسان کو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ حضور کا امتی کوئی بھی غریب نہیں، سارے ہی امیر ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ایک شخص کے پاس پاکستان کی حکومت نہیں، ساری دنیا کی بادشاہی ہو لیکن ایمان کی دولت نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس اپنا مکان بھی نہ ہو لیکن فرمایا اس کے پاس دولت ایمان ہو تو اس کے جیسا امیر بندہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے مقدر کا بادشاہ ہے جس کو اللہ ایمان نصیب فرما دے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، اور جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں، حور و قصور ہیں، محلات ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جو ایسی نعمت کہ جس کے ملنے پر بندہ یہ ساری نعمتوں کو جنتی بھول جائے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی جس کی عبادت کرتے اس کو دیکھا ہے؟ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ اور فرمایا بھائی کبھی کی بات کرتے ہو، میں علی سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب تک دیدار الہی نہیں کر لیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی نا یا اللہ دیدار کروا دے، اور آپ نے فرمایا تو نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں کروا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آنے والا ہے جو دیدار کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے پڑھا ہے حضور کی امت کو خصوصیات میں سے جو ایک خاصیت عطا کی ہے تو نے اپنے محبوب کی امت کو، وہ ایک مجھے بتا دے۔ تو رب نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کی امت کو یہ بہت ساری خصوصیات عطا کی ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ میں ان کو ماہ رمضان عطا فرماؤں گا، اور پھر وہ میرے لیے روزہ رکھیں گے، بھوک پیاس برداشت کریں گے، فرمایا میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یہ روزے کے ثمرات ہیں کہ اللہ کریم کتنا نوازتا ہے۔ فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جب آتا ہے تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر افطار کرنے والے کو فرمایا کتنا اجر ملتا ہے، کتنا مقام ملتا ہے۔ فرمایا جیسے روزہ اگر کوئی بندہ کسی کا افطار کروائے، چاہے حدیث پاک میں آتا ہے نا لسی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ کریم اسے پورے روزے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا جو پوری افطاری کروائے
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک روز قیامت اسے آب کوثر سے جام عطا فرمائے اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جو ایک جام پی لے گا پھر اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر! تو کتنی شانیں ہیں کہ ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں واضح نظر آتی ہیں اور ہر طرف رونقیں ہوتی ہیں۔ پہلا اشرا فرمایا رحمت ہے، دوسرا فرمایا بخشش و مغفرت پر ہے، اور تیسرا اشرا فرمایا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ تو اس لیے یہ تو سرکار کے صدقے سے ہمیں دیکھو نا کتنی عنایات ملی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں سیانے کہ جو پودا، جو درخت بہار کے موسم میں بھی ہرا نہ ہو نا، اس کو باغ میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو ماہ رمضان میں بھی نیک نہ ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے بدبخت اور کوئی نہیں ہے کہ جو ماہ رمضان میں بھی نیک نہ ہو، نیکیاں کرے نہ، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جب اس کی رحمتیں ویسے تو اس کی رحمت ہر وقت ہی آوازیں بلند کرتی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اس کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے، ہر طرف اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ شریعت کے مطابق اسلامی ماحول کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی عزت کرنے کی، اور یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، ہم چاہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہم اتنا اس کو راضی کریں، یہ کل قیامت کے دن فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے، یہ ہم سے اتنا راضی ہو کے جائے کہ کل بروز قیامت جب میدان حشر پر اعمال تل رہے ہوں تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بخشش کے لیے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بس چند منٹوں کے لیے آپ نے صدا دینی، صدا و صدا، اس کی برکتیں بڑی ہیں، محبت سے صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، قبولیت کی گھڑی صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتے گلدا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے سانوں سے ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ، تے سانوں سے ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ افطاری جو ہے نا ان دوستوں کی طرف سے، جیسے خاص طور پہ ان دوستوں کی اچھا یہ ہمارے مسائل ہیں، سلطان صاحب ان کی